حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ بعد میں وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اس وقت حاضر نہ تھا، اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق شفیع معظم نور مجسم ختم رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الوصایہ حدیث نمبر 29 ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کے نام کا صدقہ خیرات کرنا قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور پوچھنے والے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں اس وقت موجود نہیں تھا، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی صدقہ و خیرات کروں، ان کو ثواب اس کا پہنچ جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تم اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے ہو تو اس کو ضرور پہنچے گا۔ پہلی بات اس میں یہ ثابت ہوتی ہے کہ فوت شدگان کو اگر کوئی صدقہ و خیرات کرے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اگر نہ پہنچتا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیتے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ لیا کہ میری والدہ کو ثواب پہنچے گا، تو آپ نے مثبت جواب دے کر فرمایا ہاں، آپ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا باغ جس کا نام مخراف ہے وہ پورے کا پورا صدقہ کر دیا، اور اس صدقے سے صحابہ اکرام کھایا کرتے تھے، اور جتنے مسلمان تھے وہ صدقے سے کھایا کرتے تھے، اس باغ کے صدقہ سے کھایا کرتے تھے۔ جتنے لوگ اس باغ سے پھل کھایا کرتے تھے تو اس پھل کے کھانے کا ثواب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی والدہ کو پہنچتا رہا، اور پہنچتا ہے، اور پہنچتا رہے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو فوت ہو جائیں ان کے ورثاء اگر بعد میں اس کو ایصال ثواب کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو یقیناً وہ فوت شدگان کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا تعلق دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا تعلق پھر بھی مرنے کے بعد بھی برقرار رہتا ہے۔ نمبر 1، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، ينفع الناس، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ اگر وہ علم پھیلا گیا، علم لکھ گیا، کتابیں لکھ گیا، پڑھا گیا، سکھا گیا، مرنے کے بعد اس کو قبر کے اندر اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، جتنے لوگ اس کے علم سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔
لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا علم پڑھنے کا، حاصل کرنے کا، اور جس نے یہ علم پھیلایا اس کو مرنے کے بعد قبر میں اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا عمل کر گیا، مثلاً کوئی مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، ہاسپٹل بنا گیا، ایسا رستہ بنا گیا، نلکا لگا گیا، پانی کا بندوبست کر گیا، ادویات کا انتظام کر گیا، کوئی بھی ایسا فلاحی کام جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہو، ایسا کام کرنے کے بعد وہ فوت ہو گیا، لوگ اس کے فلاحی کام سے فائدہ لیتے رہے، مرنے والے کو اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پر سہل اولاد، نیک اولاد، ولد سہل، نیک اولاد چھوڑ کر چلا گیا تو اس کی اولاد جتنے اچھے اعمال کرے گی، صالح عمل کرے گی، مرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد اگر کوئی اس کے رشتہ دار یا اس کی اولاد یا اس کے ماں باپ یا اس کے بہن بھائی ایسا کام کریں، صدقہ و خیرات کریں، مرنے والے کو اس کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس، دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ رک گئے، آپ نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور دوسری قبر والے کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک کھجور کی ٹہنی منگوا کر اس کے دو حصے کیے اور ایک ٹہنی کا شاخ کا حصہ ایک قبر پر رکھ دیا اور دوسری شاخ کا حصہ دوسری قبر پر رکھ دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کیا حکمت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو سبز ٹہنی ہے جتنی دیر تک یہ سبز رہے گی اتنی دیر تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور اس اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے ان دونوں قبروں سے عذاب کم کر دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ایک قبر والا وہ ہے جو چغل خور ہے، وہ چگلی کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور دوسری قبر والا اس کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچایا نہیں کرتا تھا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اندر کے حالات بھی بتا دیے اور ان کی زندگی کے حالات بھی بتا دیے۔ جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، اب مجھے ان سے سوال ہے کہ قبر بھی ایک دیوار ہے، ایک پردہ ہے، قبر کے اندر کے حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ چغلی اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا، اس وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور اس کی زندگی میں اس کا عمل برا یہ تھا کہ یہ چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرا اس کو بھی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور اس کی زندگی میں یہ عمل تھا کہ یہ اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچایا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنے والے کی زندگی کے حالات بھی بتا رہے ہیں کہ یہ زندگی میں کیا کیا کرتے تھے۔ یہ جتنا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں غیب کا، یہ سارے کا سارا اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ علم دے کر اپنے محبوب کی عظمت کو اجاگر فرمایا۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں، زندگی کے حالات کو بھی جانتے ہیں، اور قبر کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ یہ شرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یہ عظمت میرے نبی کی ہے۔ تو جو بخاری شریف کا حوالہ میں نے
کوٹ کیا ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اپنی والدہ گرامی کے لیے مخراف نامی باغ پورے کا پورا صدقہ کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ مرنے والے کے لیے اگر کوئی اس کی اولاد یا اس کے بہن بھائی یا اس کے والدین یا اس کے عزیز و قارب صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو یقیناً مرنے والے کو قبر کے اندر اس کا ثواب پہنچتا ہے۔